محمد صلی اللہ علیہ وسلم جنہیں اپنی لخت جگر سے اتنا پیار تھا، جو الفاظ ابھی آپ نے سنے، لیکن یہی نبی اپنی لخت جگر سے خطاب کر کے کیا فرماتے ہیں؟ بیٹی فاطمہ عمل کر لے، عمل کر کے خود کو نار جہنم سے بچا لے، فإنی لا اغنی عنک من اللہ شیئا، اس لیے کہ بیٹی فاطمہ میری محبتیں دنیا میں تو دیکھ رہی ہے، لیکن آخرت میں تیرے کچھ کام آنے والا نہیں۔ سلینی من مالی ما شئت، مانگنا ہے، پوچھنا ہے، دنیا میں پوچھ لے، مانگ لے، لے لے، میں باپ ہوں، تو بیٹی ہے، دنیا میں دے دوں گا۔ ایسا نہ ہو بیٹی کہ آخرت میں آئے اور آ کے کہے ابا جان چند نیکیاں کم پڑ گئی ہیں، کچھ نیکیاں دے دیجئے۔ کہا نہیں نہیں، انقذی نفسک من النار، بیٹی عمل کر کے اپنے آپ کو نار جہنم سے بچا لے۔ کہ جب رسول اپنی بیٹی کو نہیں بچا سکتے تو ہمیں کیا خاک بچائیں گے معاذ اللہ؟ جب رسول اپنی بیٹی سے کہہ رہے ہیں کہ بیٹی فاطمہ عمل کر لے، عمل کر لے، کل حشر کے میدان میں عمل سے ہی تجھے نجات ملنے والی ہے، جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو بچا لے، عمل کر لے، کل میں کچھ نہیں کر سکتا، کل اگر تو آئے گی۔ اور انہوں نے اپنی طرف سے یہ الفاظ اضافہ کیے ہیں اس میں۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو جب سرکار میرے فرما رہے ہیں تو ان کے پس پردہ سرکار ہمیں یہ فرما رہے ہیں کہ ہم یہ بات سوچیں۔ ہمارے علماء فرماتے ہیں، اس کی تشریح کرتے ہیں کہ ہم یہ سوچیں کہ جب اپنی بیٹی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے میرے آقا یہ فرما رہے ہیں تو ہمیں تو اعمال کی اور سخت ضرورت ہے، ہمیں اور تیاری کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ یہاں پر ان کی عظمت کو بڑھا رہے ہیں یا آپ گھٹا رہے ہیں؟ آپ خود سوچیں۔ تمام امت مسلمہ کو آپ نے پیغام کیا دیا ہے؟ شان سیدہ کائنات کو بڑھا رہے ہیں یا گھٹا رہے ہیں آپ یہ کہہ کر؟ انہیں ضرورت نہیں پڑے گی بلکہ ہمیں پڑے گی، اور جب ہم ان سے وابستہ رہیں گے تو ان کے صدقے ہم جب جنت میں جائیں گے۔ ہمارا نبی محتاج نہیں ہے، ہمارا نبی کمزور نہیں ہے، ہمارا نبی بے بس نہیں ہے۔ اللہ پاک نے، اس قادر مطلق نے اپنے حبیب کو قدرت عطا فرمائی ہے، جس کو امام اہل سنت نے اپنے شعر میں درج فرمایا، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ آج نے کیا کہا کہ بیٹی فاطمہ کل میں کچھ نہیں کر سکتا، ہمارا نبی تو یہ کہہ رہا ہے کہ جو کچھ کرنے والا ہوں کل تو وہ میں ہی کرنے والا ہوں، جو کچھ کرنے والا ہوں اللہ کے حکم سے وہ میں ہی کرنے والا ہوں۔ میدان محشر میں صرف میرے ایک اشارے سے 70,000 لوگوں کو بغیر حساب و کتاب جنت میں داخل فرما دے گا۔ یہ ایک اشارے کا عالم ہے، اشاروں کا عالم کیا ہوگا؟ یہ سید ساجد پاشا قادری فیمس اسکالر، لائک شیئر اینڈ سبسکرائب ناؤ۔ آپ نے جس ویڈیو کو بھی ملاحظہ فرمایا، یقیناً آپ کے بھی دل کو تکلیف ہوئی ہوگی اور آپ کے بھی الفاظ یہی نکلے ہوں گے کہ یہ شخص کتنے بڑے اسٹیٹ سے کیسی غیر ذمہ دارانہ باتیں اور صرف تصویر کا ایک رخ جو ہے یہ بیان کر رہا ہے، اور کیسی جو ہے یہ بچکانہ باتیں کر رہا ہے۔ آپ دیکھیں، یہ ہمیشہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو بھی اس طریقے سے پیش کریں گے، ان کی ایک عادت ہے، یہ اس طریقے سے پیش کریں گے کہ جیسے کہ رسول مجبور ہیں، رسول محتاج ہیں، رسول کچھ کر نہیں سکتے، رسول کسی کو کچھ دے نہیں سکتے۔ تو اب ان کی تمام اس گفتگو سے حاصل ایک عام آدمی جو یہ اندازہ لگائے گا نا کہ جب رسول اپنی بیٹی کو نہیں بچا سکتے تو ہمیں کیا خاک بچائیں گے معاذ اللہ؟ جب رسول اپنی بیٹی سے کہہ رہے ہیں کہ بیٹی فاطمہ عمل کر لے، عمل کر لے، کل حشر کے میدان میں عمل سے ہی تجھے نجات ملنے والی ہے، جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو بچا لے، عمل کر لے، کل میں کچھ نہیں کر سکتا، کل اگر تو آئے گی۔ اور انہوں نے اپنی طرف سے یہ الفاظ اضافہ کیے ہیں اس میں، انہوں نے کہا کہ کل آ کر کہے گی کہ ابا جان کچھ نیکیاں مجھے کم پڑ گئی ہیں، آپ نیکیاں دے دے، تو رسول فرمائیں گے میں تجھے کچھ نہیں دے سکتا۔ اللہ اکبر۔ تصویر کا صرف آپ نے ایک رخ بیان کیا اور یہ الفاظ آپ نے کہاں سے استعمال کر لیے کہ حضرت فاطمہ آئیں گے اور سرکار جو ہے وہاں پر یہ کہیں گے؟ نہیں۔ آئیے اب میں آپ کو بتاؤں گا کہ شان فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کیا ہے، مصطفیٰ کی شفاعت کا مقام کیا ہے۔ آپ نے اس جلسے سے غیر ذمہ دارانہ بات کر کے مسلمانوں کے دلوں کو بھی مجروح کیا ہے، اور وہاں پر غیر مسلم حضرات کو بھی آپ نے مشکوک کر دیا۔ آپ نے جہاں پر اس حدیث کو پڑھا، بخاری کی وہ حدیث موجود ہے بالکل، آپ نے اس حدیث کو پڑھا لیکن وہیں پر دوسرے احادیث کو آپ نے پس پشت ڈال دیا۔
یہ جو حدیث مبارکہ میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، یہ حدیث مبارکہ متفق علیہ ہے۔ یہ حدیث مبارکہ صحیح بخاری شریف میں بھی موجود ہے، جس کا حدیث کا نمبر ہے 5928۔ صحیح مسلم شریف میں بھی یہ حدیث مبارکہ موجود ہے، کتاب فضائل الصحابہ میں، فضائل حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا میں یہ حدیث مبارکہ موجود ہے۔ حدیث کا نمبر ہے 2450۔ سنن نسائی میں بھی موجود ہے، حدیث کا نمبر ہے 263۔ دیگر اور کئی کتب احادیث میں امام طبرانی وغیرہ دیگر محدثین نے بھی جو ہے اس کو اپنی اپنی کتابوں میں درج فرمایا ہے۔ حدیث مبارکہ کیا ہے؟ حضرت ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا کہ اے فاطمہ، کیا تو اس بات پر راضی نہیں ہے کہ تم مسلمان عورتوں کی سردار ہو یا میری اس امت کی سب عورتوں کی سردار ہو؟ سبحان اللہ۔ وہ جو حدیث مبارکہ ہے جس کو آپ پیش کر کے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی جو ہے عظمت کو آپ ڈی گریڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ حضرت فاطمہ کو سرکار یہ بتا رہے ہیں۔ ارے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو جو میرے آقا نے فرمایا، ہمارے علماء فرماتے ہیں اگرچہ بظاہر حضرت فاطمہ کو وہ نصیحت تھی اور حضرت فاطمہ کو وہ پیغام تھا، لیکن اس کے پس پشت یہ ساری امت کو پیغام دیا جا رہا تھا، جیسے تمہارے لیے ایمان ضروری ہے ایسے ہی تمہارے لیے ایمان کے بعد تقوی بھی ضروری ہے۔ تم یہ نہ سمجھ لینا کہ ایمان ہمارے پاس آ گیا، اب ہمیں کوئی عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر فلاح پانا چاہتے ہو، کامیاب ہونا چاہتے ہو آخرت میں، اگر جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب اور اس کے حبیب کا قرب پانا چاہتے ہو تو تمہیں تقوی بھی اختیار کرنا ضروری ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو جب سرکار میرے فرما رہے ہیں تو ان کے پس پردہ سرکار ہمیں یہ فرما رہے ہیں کہ ہم یہ بات سوچیں۔ ہمارے علماء فرماتے ہیں، اس کی تشریح کرتے ہیں کہ ہم یہ سوچیں کہ جب اپنی بیٹی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے لیے میرے آقا یہ فرما رہے ہیں تو ہمیں تو اعمال کی اور سخت ضرورت ہے، ہمیں اور تیاری کرنے کی ضرورت ہے، ورنہ وہ فاطمہ کہ جس کو کیا ضرورت ہے، وہ اگر مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے فرما دیا کہ فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہے، اب انہیں کوئی عمل کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ اللہ اکبر۔ لیکن عبادت کا حال کیا تھا؟ گھنٹوں آپ کے جو ہے سجدے میں گزر جاتے تھے، گھنٹوں آپ کے نماز میں گزر جاتے تھے، گھنٹوں آپ کے جو ہے تسبیحات میں گزر جاتے تھے، گھنٹوں جو ہے آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی گریہ وزاری میں اور عبادت گزاری میں آپ گزار دیتے تھے۔ آپ نے کبھی جو ہے سکون سے سانس لے کر یہ نہیں کہا کہ اب مجھے عبادت کی کیا ضرورت ہے۔ اب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فاطمہ یہ جنتی عورتوں کی سردار ہے۔ دوسری حدیث مبارکہ کو سماعت کر لیں، یہ ترمذی شریف کی حدیث مبارکہ ہے اور حدیث کا نمبر ہے 660، اور سنن نسائی میں حدیث کا نمبر ہے 8298۔ سنن نسائی میں بھی حدیث مبارکہ موجود ہے، حدیث کا نمبر ہے 193 اور 260۔ اس کے علاوہ مسند احمد میں بھی حدیث مبارکہ موجود ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ ایک فرشتہ جو اس رات سے پہلے کبھی زمین پر نہ اترا تھا، اس نے اپنے پروردگار سے اجازت مانگی مجھے سلام کرنے کی، اور حاضر ہوا اور مجھے یہ خوشخبری دی کہ فاطمہ اہل جنت کی تمام عورتوں کی سردار ہے اور حسن و حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ اس حدیث کو امام ترمذی، نسائی اور احمد نے جو ہے اس کو روایت کیا۔ کیا؟ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، میرا حسن اور میرا حسین یہ جنتی جوانوں کے سردار ہیں اور میری بیٹی فاطمہ یہ جنتی عورتوں کی سردار ہے۔ کیسے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں آپ نے ایسے الفاظ کہہ دیے کہ کل انہیں میدان محشر میں جو ہے وہ نیکیاں کم پڑیں گی اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بولیں گے کہ میں کچھ نہیں کر سکتا۔ آپ یہاں پر ان کی عظمت کو بڑھا رہے ہیں یا آپ گھٹا رہے ہیں؟ آپ خود سوچیں۔ تمام امت مسلمہ کو آپ نے پیغام کیا دیا ہے؟ شان سیدہ کائنات کو بڑھا رہے ہیں یا گھٹا رہے ہیں آپ یہ کہہ کر؟ اس کے علاوہ دیگر اور حدیث مبارکہ کا جو ہے آپ مطالعہ کریں۔ اس حدیث مبارکہ کو امام حاکم نے مستدرک للحاکم میں درج فرمایا، حدیث کا نمبر ہے 4027، حدیث کا نمبر ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میدان محشر کو جو ہے آپ بیان فرما رہے ہیں، حشر کے میدان کو آپ جو ہے بیان فرما رہے ہیں کہ انبیاء کرام قیامت کے دن سواری کے جانوروں پر سوار ہو کر اپنی اپنی قوم کے مسلمانوں کے ساتھ میدان محشر میں تشریف لائیں گے، اور اپنی اونٹنی پر لائے جائیں گے اور مجھے براق پر لایا جائے گا، جس کا قدم اس کی منتہائی نگاہ یعنی آخری نگاہ پر جو ہے پہلا اس کا قدم پڑے گا، اور میرے آگے آگے سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہوں گی۔ اس حدیث کو امام حاکم نے روایت کیا ہے، یعنی کہ میرے آگے میری بیٹی سیدہ کائنات
فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا میرے آگے آگے میری بیٹی ہوگی، اور ان کی محبت کے لیے ان سے جو الفت رکھنے والا ہے، جو ان کی محبت کرنے والا ہے، جو ان کا ادب کرنے والا ہے، جو ان کے نام کا دم بھرنے والا ہے۔ ایک اور حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، میرے آقا فرماتے ہیں کہ اے علی، اے فاطمہ، اے حسن، اے حسین، تم جنت میں جاتے رہو گے اور تمہارے چاہنے والے، تم سے محبت کرنے والے تمہارے پیچھے پیچھے تمہارا دامن پکڑ کر جنت میں وہ چلے جائیں گے۔ یہ شان سیدہ کائنات ہے، اور آپ نے اس کو اس طریقے سے بیان کر دیا کہ کسی عام بیٹی کا آپ تذکرہ کر رہے ہیں، کسی عام لڑکی کا جو ہے آپ تذکرہ کر رہے ہیں، کسی عام عورت کا جو ہے آپ تذکرہ کر رہے ہیں۔ اب یہاں پر میں نے سیدہ کائنات کے بارے میں تو آپ کو بتا دیا کہ تصویر کا صرف انہوں نے ایک رخ بیان کیا، ایک حدیث پڑھ کر اس سے ماخذ اس سے جو ہے بہت ساری چیزوں کو اخذ کر لیا، حالانکہ وہ ان کی جو ہے تشریح بالرائے ہے، ان کے اپنے الفاظ ہیں، حدیث مبارکہ میں ویسے الفاظ نہیں ہیں، بس حدیث مبارکہ میں اعمال کی ترغیب دلانا مقصود تھا کہ اے میری بیٹی فاطمہ عمل کر لے، اور عمل کر کے اپنے آپ کو جو ہے جہنم کی آگ سے بچا لے۔ ہمارے علماء فرماتے ہیں کہ اس کے پس پشت یہ امت کو پیغام دیا جا رہا تھا، ورنہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو جنت میں جانے سے پہلے ہی جنت کی سرداری عطا کر دی گئی ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو جنت میں جانے سے پہلے ہی ان کی شان کو بیان کیا جا رہا ہے۔ حشر کے میدان میں ان کی کیا شان ہوگی، اہل محشر ان کی شان کو کس طریقے سے دیکھیں گے، پل صراط پر کس طریقے سے گزریں گے، اور جنت میں ان کا کیا مقام اور مرتبہ ہوگا، یہ جنت میں جانے سے پہلے مصطفیٰ بیان فرما رہے ہیں۔ تو آپ نے تصویر کا صرف ایک رخ بیان کر کے لوگوں کو یہ سوچ میں ڈال دیا کہ جب حضرت فاطمہ کا یہ حال ہے تو پھر ہمارا حال کیا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اور جب دوسری بات آپ نے کہا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہیں گے کہ اے میری بیٹی فاطمہ، جو مانگنا ہے آج مجھ سے لے لے، تو بیٹی ہے، میں تیرا باپ ہوں، آج تو پوچھے گی میں دے دوں گا، مگر کل اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی گرفت سے میں تجھے نہیں بچا سکوں گا۔ بالکل اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت الکرسی شریف میں یہ فرمایا ہے، من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، کون ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اجازت کے بغیر شفاعت کرنے والا، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جب اجازت ہوگی تو مصطفیٰ جان رحمت سب سے پہلے شفاعت کرنے والے ہیں، سب سے پہلے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم سفارش کرنے والے ہیں۔ اللہ پاک نے جہاں پر نفی کی ہے وہاں پر آگے یہ بھی بتایا ہے کہ میں اجازت دوں گا، بِإِذْنِ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جب حکم ہوگا تو اہل محشر میں سب سے پہلے شفاعت کرنے والی ذات محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہوگی، جو صحیح بخاری میں موجود ہے، حدیث کا نمبر ہے 4435، اور صحیح مسلم میں 194، جامع ترمذی میں حدیث کا نمبر ہے 2434، مسند احمد بن حنبل میں حدیث کا نمبر ہے 9223، اور پھر اس کے علاوہ دیگر مسند ابی یعلا میں، مسند بزار میں، اور اس کے علاوہ دیگر سنن دارمی میں کئی کتب احادیث میں جو ہے یہ حدیث مبارکہ موجود ہے۔ بڑی طویل حدیث مبارکہ ہے، میں اس کو سمیٹ کر اس کا صرف مفہوم آپ کو بیان کر رہا ہوں، جو آپ نے بھی سنی ہوگی کبھی، اور میں نے بھی جو ہے اس کو ہمیشہ پڑھا ہے اور سنا بھی ہے، اور انہوں نے بھی پڑھا ہے اور سنا ہے، مگر اس کو یہ بیان نہیں کرتے۔ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، ان قریب اللہ آپ کو ایک ایسے مقام پر فائز فرمائے گا کہ سارے اہل محشر دیکھ کر آپ کی حمد اور آپ کی تعریف بیان کریں گے۔ میرے آقا سے پوچھا گیا یا رسول اللہ وہ کون سا مقام ہے؟ آپ نے فرمایا هو الشفاعہ، وہ شفاعت کا مقام ہے، وہ شفاعت کا مقام ہے۔ اہل محشر جب سجا ہوگا سارے لوگ جو ہے حضرت آدم کے پاس جائیں گے سفارش کے لیے، کچھ نہیں ہوگا، حضرت شیش کے پاس جائیں گے، حضرت موسیٰ کے پاس، حضرت سلیمان کے پاس، حضرت داؤد کے پاس، حضرت نوح کے پاس، حضرت عیسیٰ کے پاس، یہاں تک کہ 1,24,000 کم و بیش تمام انبیاء اکرام کے پاس لوگ جائیں گے، سفارش کریں گے، کہیں گے کہ آج جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس جلال سے ہمیں بچا لیں، لیکن اس وقت کہیں سفارش کوئی کام نہیں آئے گی۔ جب کوئی نبی آگے نہیں بڑھیں گے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب لوگ جمع ہو کر کہیں گے یا محمد کرم کیجئے، یا محمد رحم کیجئے، یا محمد آج اللہ کے اس جلال سے ہمیں بچا لیجئے، میرے آقا سجدے میں جائیں گے۔ میں حدیث کا مفہوم بیان کروں، حدیث کافی طویل ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں میں سجدے میں جاؤں گا، اللہ پاک فرمائے گا محمد، یا محمد اپنا سر اٹھاؤ، کہو تمہیں سنا جائے گا، مانگو تمہیں دیا جائے گا، شفاعت کرو تمہاری شفاعت قبول کی جائے گی۔ میں عرض کروں گا یا رب مجھے ان کی بھی شفاعت کی اجازت دے دے جنہوں نے صرف لا الہ الا اللہ کہا ہو۔ اللہ پاک فرمائے گا مجھے اپنے عز و جلال کی قسم میں انہیں ضرور دوزخ سے نکال دوں گا جنہوں نے لا الہ الا اللہ کہا ہے۔ اللہ پاک فرمائے گا مصطفیٰ جس کے دل میں رائے کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے اسے تم جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کر سکتے ہو۔
یہ شان مصطفیٰ ہے، یہ شفاعت مصطفیٰ ہے۔ ہمارا نبی محتاج نہیں ہے، ہمارا نبی کمزور نہیں ہے، ہمارا نبی بے بس نہیں ہے۔ اللہ پاک نے، اس قادر مطلق نے اپنے حبیب کو قدرت عطا فرمائی ہے، جس کو امام اہل سنت نے اپنے شعر میں درج فرمایا، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ جب ہم گناہگار اس منظر شفاعت کو دیکھ لیں گے تو ہماری زبان سے یہ نکلے گا، ایک میں کیا میرے اس یہاں کی حقیقت کتنی، یا رسول اللہ مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا۔ اور تم جیسے لوگوں کے لیے امام اہل سنت نے یہ کہہ دیا تھا کہ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ میرے آقا فرماتے ہیں میں قیامت کے دن ساری اولاد آدم کا سردار ہوں گا، سب سے پہلے میری قبر شق ہوگی، کھلے گی، میں سب سے پہلے شفاعت کرنے والا ہوں اور سب سے پہلے ہی میری شفاعت کو قبول کیا جائے گا۔ انا اول شافع و اول مشفع، یعنی جب اللہ تبارک و تعالی سفارش کا دروازہ کھول دے گا، سب سے پہلے میں شفاعت کے لیے اٹھوں گا اور سب سے پہلے میری ہی شفاعت کو قبول کیا جائے گا۔ یہ شان مصطفیٰ ہے۔ اسی لیے امام اہل سنت نے فرمایا آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ آپ کہتے ہیں کہ کل میں کچھ نہیں کر سکتا، آپ نے کیا کہا کہ بیٹی فاطمہ کل میں کچھ نہیں کر سکتا۔ ہمارا نبی تو یہ کہہ رہا ہے کہ جو کچھ کرنے والا ہوں کل تو وہ میں ہی کرنے والا ہوں، جو کچھ کرنے والا ہوں اللہ کے حکم سے وہ میں ہی کرنے والا ہوں۔ یہ ترمذی شریف کی حدیث مبارکہ ہے اور دیگر کئی کتب احادیث میں یہ روایت موجود ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ اے میری بیٹی فاطمہ میں کچھ نہیں کر سکتا، کل اللہ تبارک و تعالیٰ سے میں تمہیں نہیں بچا سکتا۔ دیکھو میرے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں، میرے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پیغام لے کر آنے والا آیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے یہ اختیار عطا فرمایا ہے کہ چاہے تو میں اپنی آدھی امت کو جنت میں داخل کر دوں یا میں پھر شفاعت کرنے کا اختیار لے لوں۔ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے کیا چنا؟ میرے آقا فرماتے ہیں اگر میں یہ چن لیتا کہ آدھی امت میری جنت میں چلے جائے تو بقیہ آدھی امت میں اگر کوئی مجھے مدد کے لیے پکارتا، شفاعت کے لیے پکارتا تو میں کیسے اس کی شفاعت کرتا؟ تو میں نے شفاعت کو اختیار کر لیا، اور یہ ہر اس شخص کے لیے ہے جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہوا نہیں مرے گا، یعنی جو شرک سے پاک ہو کر اس دنیا سے چلا جائے میں اس شخص کی بھی جو ہے بخشش کا ضامن ہوں اور میں اس شخص کی بھی جو ہے شفاعت کرنے والا ہوں۔ تو میرے آقا کو تو اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا اختیار عطا فرمایا ہے۔ دیگر ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ میدان محشر میں صرف میرے ایک اشارے سے 70,000 لوگوں کو بغیر حساب و کتاب جنت میں داخل فرما دے گا۔ یہ ایک اشارے کا عالم ہے، اشاروں کا عالم کیا ہوگا؟ یہ ایک اشارے کا عالم ہے، اشاروں کا عالم کیا ہوگا؟ اسی لیے اعلیٰ حضرت نے کہا ایک میں کیا میرے اس یہاں کی حقیقت کتنی، یا رسول اللہ مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا۔ اور ہمارا ایمان اور عقیدہ یہ ہے کہ نبی اپنی بیٹی کو بھی بچائیں گے، اپنے اہل بیت کو بھی بچائیں گے، اپنی آل کو بھی بچائیں گے، اصحاب کو بھی بچائیں گے، اور ساری امت مسلمہ کو بچائیں گے۔ کس کے حکم سے؟ اللہ کے حکم سے بچائیں گے۔ مزید ایسے ہی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ویڈیو کو ابھی لائک اور ہمارے یوٹیوب چینل سید ساجد پاشا قادری کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن ضرور پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔